حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی والدہ آئیں تو کہنے لگی حذیفہ کنے دن ہو گئے تو حضور نو ملن نہیں گیا، کنے دن ہو گئے تو حضور دی ملاقات واسطے نہیں گیا۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اماں کافی دن ہو گئے میں نہیں گیا، حضور دی ملاقات واسطے ٹائم ہی نہیں لگا۔ اماں کہنے لگی پتر تو حضور نو ملن نہیں نہ گیا، جا میں تیرے نہ گل ہی نہیں کرنی۔ اے جیاں بھی ماما سن، حضور تو پتر دور ہے، فرمایا میں تیرے نہ گل نہیں کرنی، تو حضور نو ملن نہیں گیا، حضور دی ملاقات واسطے نہیں گیا۔ حضرت حذیفہ جلدی نہ کھڑے ہوئے، فرمایا اماں تو ناراض نہ ہو، میں ہونی جا کے حضور دا مکھڑا ویکھ کے آنا، حضور دی زیارت واسطے جانا، حضور نو مل کے آنا، اماں پریشان نہ ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھے نکلنے لگے، کہنے لگے اماں میں حضور سے ملاقات بھی کروں گا اور میں حضور سے التجا کروں گا کہ آقا دعا کریں کہ میری اور تیری بخشش ہو جائے۔ اب اس بات کو یاد رکھنا کہ حضرت حذیفہ گھر سے کہہ کے نکلے ہیں کہ میں اپنی اور آپ کی بخشش کی حضور سے دعا کرواؤں گا۔ اماں سے کہہ کر نکل آئے، حضور کی ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ مغرب کا وقت تھا، پیچھے نماز پڑھی، حضور نے جماعت کروائی۔ واہ صحابہ میں قربان جاؤں کہ تم حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کے مقام کا کیا کہنا کہ آقا کی مائیت حاصل تھی، آتے جاتے حضور کا دیدار کرتے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں نے پڑھی، حضور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد پھر حضور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حضور گھر کی طرف جا رہے تھے، میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ فرمایا حضور چونکہ ذکر و اذکار کر رہے تھے، ہمت نہ پڑی کہ میں مسجد میں حضور سے بات کروں۔ حضور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے جانے لگ گیا۔ حضور نے مڑ کے نہیں دیکھا، فرمایا پیچھے حذیفہ ہے، فرمایا پیچھے حذیفہ ہے، فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا حذیفہ غفر اللہ لکا ولی امی کا کرو کی کیا کہ ٹوریسن کرو جو ٹوریسن